نماز پڑھنے کا مکمل صحیح طریقہ، یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے اور بہت سارے لوگ آج بھی نماز پڑھنے کے مکمل صحیح طریقے سے ناواقف ہیں۔ تو نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، سب سے پہلے نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ اس میں بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا نیت عربی میں کی جائے یا اردو میں کی جائے یا نیت دل سے کر سکتے ہیں؟ تو نیت جی دل سے بھی انسان نیت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا وقت پتہ ہو کہ کون سے وقت کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ مثلاً اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں دل میں آپ نے فجر کی نیت کر لی تو تب نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کون سے وقت کی ادا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر اولیٰ ہے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اور نماز کے لیے قبلہ رخ یہ تو ضروری ہے، دونوں پاؤں کے درمیان 2 ہتھیلیوں جتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پھر تکبیر اولیٰ کہی، پھر ثنا پڑھی سبحانک اللہم، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملائی، اور پھر سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا۔ پھر رکوع میں 3 دفعہ بھی آپ سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، طاق تعداد میں کہنا ہے۔ پھر یہ کہنے کے بعد واپس سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، پھر ربنا لک الحمد 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کے ساتھ۔ پھر جب سجدہ کیا پھر اس میں بھی اسی طرح سبحان ربی اللہ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ طاق تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح سبحان ربی اللہ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھا، پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ اب جو دوسری رکعت ہے اس میں ثنا نہیں پڑھنی بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع کی، پھر اسی طرح سورت ملائی، پھر رکوع کیا پچھلی رکعت کی طرح، پھر اسی طرح سجدہ کیا۔ اب دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھنا ہے اتحیات کے لیے۔ اب اتحیات میں بیٹھ کر سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات یہ پورا پڑھا، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد دعا پڑھی اور پھر سلام پھیرا۔ یہ تھی دونوں طرف سلام پھیرا، یہ تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا 2 رکعت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اب اگر اس میں 4 رکعت ایڈ کریں گے تو جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھے دوسری رکعت میں تو اتحیات پڑھنے کے بعد 4 رکعت والی نماز جو ہے اس میں اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے سے پہلے درود شریف نہیں پڑھنا، کھڑے ہو جائیں، پھر دوبارہ الحمد شریف پڑھیں، لیکن تیسری رکعت میں سورت نہیں ملانی، بغیر سورت ملائے دوبارہ رکوع میں جائیں، پھر رکوع کریں، پھر اسی طرح 2 مرتبہ سجدہ کریں اور تیسری رکعت میں دوبارہ کھڑا ہونا ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی رکعت اس میں بھی الحمد شریف پڑھیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے اور سورت بھی نہیں ملائیں گے ساتھ، پھر رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں گے اور پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر اتحیات پڑھنے کے بعد اسی طرح درود شریف پڑھا اور پھر دعا پڑھی اور دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ یہ تھی 4 رکعت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اب اگر نماز کی کچھ رکعتیں رہ جائیں تو یہ مسئلہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس بارے میں بھی ابھی تک بہت سے لوگ ناواقف ہیں اور اس میں غلطی بھی کرتے ہیں۔ تو جو اگر رکعتیں رہ جائیں وہ کیسے ادا کی جائیں؟ اگر نماز میں 1 رکعت رہ گئی ہے تو یہ تو آسان طریقہ ہے۔ اس میں جب آپ امام کے ساتھ سمجھیں آپ نے 1 رکعت میں پہنچیں، 4 رکعت کی اگر نماز تھی آپ 1 ہی رکعت میں پہنچتے ہیں، امام کے ساتھ آپ نے آخری رکعت پڑھی ہے۔ اب وہ جو آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ آپ کی چوتھی رکعت ہوئی، کیونکہ امام نے چوتھی پڑھائی ہے تو وہ آپ کی چوتھی رکعت ادا ہو گئی ہے۔ پھر آپ جب جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے اتحیات میں بیٹھتا ہے، آپ نے اتحیات پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ امام اتحیات درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے جب سلام پھیرتا ہے تو دوسرے سلام سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ ثنا پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی یہ پہلی رکعت آپ کی ہے۔ جو امام کے ساتھ آپ نے پڑھی تھی وہ آپ کی چوتھی رکعت ہو گئی، یہ آپ کی پہلی رکعت سے شروع ہے، تو اس لیے آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم پڑھ کے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمد شریف، پھر سورت ملانی ہے، پھر اسی طرح رکوع میں جانا ہے۔ پھر رکوع کے بعد جب دوبارہ سجدے کیے 2 اور 2 سجدے کرنے کے بعد
اس میں آپ اتحیات میں بیٹھ گئے۔ اس میں دونوں طریقے جائز ہیں کہ آپ ابھی اتحیات میں بیٹھ جائیں یا آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن پھر اگر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اگلی رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا لازم ہے۔ تو آپ اتحیات میں اگر اس رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اتحیات پڑھی اور پھر درود شریف نہیں پڑھنا، اتحیات پڑھ کے اشہد ان لا الہ پڑھ کے دوبارہ اللہ اکبر کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے پھر اپنی دوسری رکعت ادا کرنی ہے، اس میں ثنا نہیں پڑھنی، الحمد شریف پڑھی اور سورت پڑھی، کیونکہ یہ آپ کی تیسری رکعت نہیں ہے، آپ کی دوسری ہے۔ چوتھی رکعت آپ نے امام کے ساتھ ادا کی تھی، پہلی رکعت آپ نے پہلے پڑھی، اس میں آپ نے ثنا پڑھ لی، اب یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اس میں بھی آپ سورت ملائیں گے اور پھر اللہ اکبر کے ساتھ رکوع کیا، سجدہ کیا اور تیسری رکعت 2 سجدے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑے ہونے کے بعد اب جو آپ کی رکعت ہے وہ آپ کی تیسری رکعت ہے، کیونکہ پہلی رکعت آپ نے امام کے ساتھ، چوتھی رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، پھر پہلی 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، اب آپ کی یہ جو تیسری اپنی رکعت آپ پڑھیں، اس میں الحمد شریف پڑھی لیکن سورت نہیں ملانی، جس طرح عام نماز میں تیسری رکعت میں نہیں ملاتے۔ پھر اسی طرح رکوع میں گئے، الحمد پڑھنے کے بعد پھر رکوع کیا، پھر 2 سجدے کی اور پھر اتحیات میں بیٹھ گئے۔ اب جب آپ اتحیات میں بیٹھیں تو پھر آپ کی جو 4 رکعتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ چوتھی آپ نے امام کے ساتھ ایک پڑھ لی تھی اور یہ جو 3 آپ نے اپنی ادا کی، اتحیات پڑھا، پھر درود شریف پڑھا، پھر دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دینا۔ تو یہ تو طریقہ ہے کہ یہ 4 رکعت نماز کا طریقہ تھا کہ اگر ایک رکعت امام کے ساتھ صرف پڑھی جائے، 3 رہ جائیں، اور یہی سب سے پیچیدہ مسئلے میں آتی ہے کہ جو 3 رکعت رہ جاتی ہے اس کی ادائیگی ایسے ہوگی۔ بس اس کے لیے ایک چیز جو ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ امام کے ساتھ پہنچتے ہیں تو امام جو رکعت امام کی چل رہی ہوتی ہے اس وقت نماز میں، آپ کی بھی وہی رکعتیں ادا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ چوتھی میں پہنچے ہیں، آپ کی چوتھی رکعت امام کے ساتھ ہوئی، اگر آپ تیسری اور چوتھی میں پہنچے ہیں تو آپ کی تیسری اور چوتھی ادا ہو گئی۔ اب آپ نے دوبارہ اپنی پہلی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کسی کی 2 رکعتیں امام کے ساتھ ہو گئی تو پھر وہ امام اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، دعا بھی نہیں پڑھے گا، درود شریف سے پہلے جب اتحیات مکمل کر کے کھڑا ہو جائے گا پھر وہ الحمد شریف پڑھے، کیونکہ امام کے ساتھ اس نے تیسری اور چوتھی رکعت ادا کر لی۔ اب جب وہ کھڑا ہوا، سب سے پہلے اس نے الحمد سے پہلے ثنا پڑھی، پھر اس نے الحمد پڑھی، پھر اس نے سورت ملائی، کیونکہ آپ کی یہ پہلی رکعت ہے، تیسری چوتھی امام کے ساتھ ہو گئی۔ اب آپ کی یہ پہلی رکعت ہے، آپ نے اس کے ساتھ ثنا پڑھی، الحمد شریف پڑھی، پھر سورت ملائی، پھر اسی طرح رکوع سجدہ کیا، پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اب دوسری رکعت آپ کی ہو رہی ہے، اس میں ثنا نہیں پڑھنی، الحمد شریف پڑھی، پھر سورت ملائی اور پھر رکوع کیا، سجدہ کیا اور قعدہ میں بیٹھ کے اتحیات مکمل کی اور دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ یہ تھا طریقہ اگر 2 رکعتیں رہ جائیں اور 2 امام کے ساتھ ادا ہو جائیں۔ اگر ایک رکعت رہ جائے اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ اتحیات پڑھ کے پہلے اتحیات میں بیٹھے رہیں، جیسے امام سلام پھیرے آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کی اب 3 رکعتیں امام کے ساتھ ہو گئی، ایک رکعت جو آپ کی وہ بقایا رہ گئی۔ اب وہ رکعت سب سے پہلے آپ کی پہلی رکعت رہ گئی ہے، دوسری تیسری اور چوتھی امام کے ساتھ ادا ہو گئی ہیں۔ اب کی جو پہلی رکعت رہ گئی ہے اس کے لیے آپ نے ثنا پڑھی، پھر الحمد شریف پڑھی، پھر سورت پڑھی، پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر کے ساتھ، پھر اسی طرح سجدہ بھی 2 سجدے کیے اور 2 سجدے سے اتحیات میں بیٹھے، اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ تو یہ تھی اگر آپ کی ایک رکعت رہ جائے اس کے بارے میں تھا یہ انتہائی ضروری مسئلہ ہے یہ نماز۔ اس کے بغیر اگر نماز غلط طریقے سے پڑھیں تو نماز ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر پھر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ سوال پوچھے، یا تو تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جب بھی کوئی نماز میں مسئلہ ہو تو بنا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے درمیانی جوان ہو، چاہے بزرگ ہو، وہ اپنی مسجد کے امام سے جا کر بلا جھجک، بلا شرمائے، کیونکہ یہ مسئلے انتہائی اہم اور پیچیدہ مسئلے ہیں، بہت ضروری ہیں، تو امام کے پاس جائے اور اس سے، امام صاحب سے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے صحیح طریقے سے نماز ادا کرے۔ اب نماز کے اندر کیا پڑھا جائے اس کے بارے میں مکمل ترجمے کے ساتھ میری پچھلی ویڈیو میں نماز کا
تمام جو ہے وہ عربی میں بھی اور اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ مکمل نماز موجود ہے۔ اگر کسی کو اپنی نماز میں وہ درست کرنا ہے تو وہ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں جو نماز کے بارے میں ہے، اس میں مکمل عربی اور ترجمہ موجود ہے، اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال کریں۔ جزاک اللہ۔